السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ حاضرین سے، اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ جو خطبہ مسنون ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ 3 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس میں ایک یہ والی آیت جو آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت سماعت فرمائی ہے، دوسری آیت سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس کیفیت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور تیسری آیت سورہ احزاب کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اور اس کے رد عمل میں اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور خشیت اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، للہیت اختیار کرنا اور تقوی کا لبادہ اوڑھنا، یہ ہر مسلمان کا شعار ہونا چاہیے، اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور اس کو اس پہ عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابی کی تربیت فرماتے ہوئے یہ بات اس کو فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ اے میرے صحابی اللہ سے ڈر جاؤ، حیثما کنت، جہاں پہ بھی تم ہو، جس کیفیت میں بھی ہو۔ اب انسان کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اس کی خشیت اختیار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں، اس کے مشاہدے میں ہوں، اس کے سامنے سے میں اوجھل نہیں ہو سکتا۔ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں میں اس خالق و مالک سے اوجھل ہو سکوں گا، لہذا سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، کوئی موقع بھی ہو، وہ اپنی معاشرتی زندگی میں کاروبار کر رہا ہو، بازار میں پھر رہا ہو، مارکیٹ کا حصہ ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گلی میں ہو، گھر میں ہو، گھر کے کسی گوشے میں ہو، پہاڑوں کی اندر، چٹانوں کے اندر، غاروں میں چلا جائے، وہ سمندر کی تہوں میں بھی چلا جائے، وہ اللہ رب العالمین کے مشاہدے سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو یہ بات باور رہنی چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
انسان جب نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے اس کا سب سے بڑا اظہار ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت کی وابستگی میں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، میں نے تو 5 منٹ 7 منٹ اور گفتگو کرنی ہے، مولانا تشریف فرما ہے، وہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ تو بات یہ ہے، وہ آیات کی تفسیر جو اللہ کے تقوی اور خشیت والی تھی، اس کو صرف اس کے ساتھ نماز کے ساتھ وابستہ رکھتے ہوئے میں بات ختم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار کچھ اس انداز میں حدیث طیبہ میں فرمایا ہے کہ جب آپ اپنے صحابہ کرام کو نماز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ انسان کو اپنی نماز میں بھی اللہ رب العالمین سے وابستگی، اس کے ساتھ تعلق اور اس کی خشیت اور للہیت کا اظہار اس کے ذاتی اعتبار سے اس میں کیسے ہونا چاہیے، اس کو قرآن کریم میں 18ویں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بیان کیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پائیں گے مومن لوگ، پائی بھی انہوں نے، مستقبل میں بھی وہی فلاح پائیں گے۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیوں، خشوع اور خضوع 2 اصطلاحات ایسی ہیں جو آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا مالک، میرا اللہ، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور اور احساس پیدا کر لیجئے انہ یراک، کہ وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب نماز کے اندر بھی انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقینی بات ہے میرے بھائیوں، پھر انسان کی عبادت وہ واقعتاً ایک متقی شخص والی عبادت بنے گی کہ عبادت کے اندر چاہے وہ کھڑا تو ہے اللہ کے سامنے، لیکن وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے اسی طرح ہی ڈر رہا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ عزیز المرجل، جس طرح کے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کی ذات اور شخصیت وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے ہی معاف کیا ہوا ہے، لیکن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود اپنی عبادت کو اس معیار سے نیچے نہیں اترنے دیا جو ایک متقی، ایک پرہیزگار اور اعلیٰ ترین پرہیزگار شخص کی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں 3 صحابہ کرام کے قصے میں آپ نے بتایا انی اتقاکم و اخشاکم للہ، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور اس میں حقیقت ہے کہ جب آپ ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ متقی ہیں، تو آپ نے وہ حدیث صحابہ میں بیان کی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب نماز میں خشیت اور تقوی کیسے آتا ہے، اس حدیث کو سنیے، پھر پتہ لگے گا نماز میں تقوی اور الہیت کیسے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اس کا جواب اللہ دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، جب یہ آیت پڑھتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، جب یہ پڑھتا ہے کہ اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اب سوال کرے گا۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور حدیث کے ابتدا میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ جو خالق اور مخلوق کا ایک خشیت والا للہیت والا تعلق ہے، عابد اور معبود کا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، وہ واقعتاً اس طرح بن جائے جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے حق تقاتہ کہ بندے نے واقعتاً اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے 7 آیتیں، 3.5 آیتیں آپ نے پہلے اللہ کی نسبت کر کے توحید اور ثنا بیان کی، پھر ہم 3.5 کے بعد 4 نمبر تک مانگتے ہیں ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ لوگ غضب شدہ تھے، ان کے اوپر نہ غضب نازل ہوا ہے، نہ ہی وہ گمراہ لوگ تھے، یہ وہ نیک لوگ ہیں جن کے رستے پہ اللہ تو نے ہمیں چلانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر بندہ یہ مد نظر رکھ کر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے ہر آیت پر اللہ رب العالمین سے جواب لینا ہے، تو اس کی نماز میں سکون بھی ہوگا، ٹھہراؤ بھی ہوگا، اور واقعتاً وہی حدیث جو ام المومنین سیدہ عائشہ کی آپ نے سنی، اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے اور وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا، آپ کے سینے میں اس طرح سے آوازیں آتی تھی جس طرح چکی آٹا پیستی ہے، اس طرح کی آوازیں آپ کے سینے سے آیا کرتی تھیں۔ وہ در حقیقت گڑ گڑانے کی، گریہ زاری کی، اللہ کے سامنے عاجزی کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ لیکن کاش آج مومن جس کے اتنے گناہ ہیں جس کا شمار کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی نماز کا علم ہی نہیں ہے کہ کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حق تقاتہ ہی پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم آج کا سبق یہ ٹھہراؤ والی نماز، یہ نماز کہ جس میں ہم ایک سانس میں سورہ فاتحہ کی بجائے ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر اپنی سورہ فاتحہ مکمل کریں، ہمیں علم ہو ہم نے اپنے رب سے کلام کیا کیا ہے، اور ہمیں احساس یہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ خالق ارض و سما ہے، اس سے ایک ایک آیت کا ہم نے جواب لے کر اس کی رحمت کا مستحق بننا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔